Amel, who brought Halak and Miras to you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilallah. Then the mighty Fatima gives up her soul. She returns to her Lord. Shortly after, Imam Ali is doing the ghusl. He's burying her in the dead of night. Only Ali is there. Hassan and Hussein are crying several hours. Where is our mother? Where is our mother? She has returned to her Lord. By Allah, I swear in him who is our hands, it is because of these taghut we do not know the grave of our mother. Do not say Aisha Ali is Mu'min. Rather say Zahra Abba is Mu'min. Ya Zahra Labek. Ya Imam Zaman Labek. Mutakarin Damu Zahra. Avenge the blood of Zahra to the sword of Imam Mahdi. Ya Fatima. Ya We'll keep on bottoming till Zahra's tears dry. Till the day the Qaim rises, bottom is our Eid. Till the day the Qaim rises, bottom is our Eid. Assalamu alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayna karamatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu. Assalamu alayna Sayyidina Sayyidina Fatima Zahra sallallahu. Assalamu alayna Mubin wa Mubarak wa Mutaqirin wa Salihin. Sayyidina Salamin. Assalamu alayna binti Khadija binti Rasulullah. زوج اليوم حسن حسين. السلام عليكم بنتي أمير المرسلين. السلام عليكم عبد أبا. السلام علينا صلاة الإمام الوحود. السلام علينا من رب الإمام الأولياء والمتوسم. تبرو تعبيد شهداء ابن محسن. السلام علينا ربنا حسن حسين الإسلام. السلام علينا الشهيد محسن الإسلام. السلام علينا الشهيد راشد عنا. السلام علينا معصوم الشجر سيدنا عليه السلام. السلام علينا أولي بنو فاطمة إمام سميع حسين الإسلام. عبد المحسن الإسلام. زين الدين الإسلام. محمد الوكيل الإسلام. جابر الصادق الإسلام. مسكت الإسلام. إمام علي الإسلام. محمد جواد الإسلام. محكي الإسلام. صادق الإسلام. السلام علينا متقدمين قدام وفاطمة الزهراء. السلام علينا متقدمين الزهراء. السلام عليك سعيد الزهراء. السلام علينا إمام كهرة الأخبار وإمام الأخبار بين الزهراء. شيخ رأس الزمان إمام محمد الإسلام كان موكل الإسلام جنرال كتب عزيز بركة فاجب وجه الصقلة. لعنة الله عليك هود فاطمة. لعنة الله أبو بكر الله يوم الدين. اللهم صل على आगे मौलाना सब चले जा रहे हैं।
درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فدا ہوں اس پا سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا موئی میرا آغا میرا، میرا موئی میرا آغا میرا امام، صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، کرے قبول الہی میرا سلام، کرے قبول الہی میرا سلام. حسین جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام. سنا نہ ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کھا، رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام، رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام. نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام. میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کرے مغفرت، کہ شاید اس میں کسی دن کرے خیال. پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں، جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام، جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام. حسین فدا ہوں اس پر. صلوات بر محمد والے. وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے، سواریے حرم مصطفیٰ کی آمد ہے، یتیم سرورے گلگو خبا کی آمد ہے، غریب و بے کس و بے آشنا، غریب و بے کس و بے آشنا کی آمد ہے. تمام شہر ہے شائق علی کے پیاروں کا، نبی کے روضے پہ مجمع، نبی کے روضے پہ مجمع دو سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم، خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم، کبھی تو جھکتی تھی
سجدے میں وہ بدید نام کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا چلو چلو میرے بابا حسین اٹھی یہ سنتے ہی ام البنی بشوق تمام گئی جو متصل روضہ رسول انام سنا یہ شور کے لو عائشہ عشق مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان بڑے شکاؤں سے حیدر کا یادگار آیا علم لیے ہوئے عباس نام یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مار گلے پا دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جسے اس کا یہ بٹھا کے ناقے کو سجادے ناتواں اترے عصا کو تھام کے باچش میں خوفشاں اترے قریب مرخدے سلطان ان سو جاں اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے ہوئی غریباں پا بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ ناگاہ گرے مزارے مبارک پہ عابد زیجاں اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو تباہی آ گئی امبے قسم پہ یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہن رہا سینہ پا سر پاک اور زمین پا بدن لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکر دیا تارا سن سے ہمارے ہاتھوں کو گئی لہد پر
زینب محزون کے ایک ہاتھ میں شے کا امام پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جام گلگو زباں پہ مرثیہ جس کا زباں پہ مرثیہ جس کا جیلا یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے کو بہن شہید کے مجرے کو ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں گئی یزید کی مجلس میں نا کئی مہینے رہی قید نوآگر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی یہ سخت جاتی کے جیتی پھری ورہم شانوں پا دکھتے ہیں اس تو خانانا یہ میرے بازو پر رسی یہ میرے بازو یہ میرے بازو پر رسی کے نشانانا صلوات بر محمد وآلہ مومنین مومنات یہاں پہ انشاءاللہ پرسوں اتوار کو بی بی معصومہ کم کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہوگی جس کے بعد پھر خواتین کے سیکشن میں انشاءاللہ تابوت برآمد ہوگا ان کی شبی کا اور اس کے بعد نیاز کا انتظام ہے کل کی مجلس کے بعد بھی نیاز کا انتظام ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کے سلسلے میں یہاں پہ مجلس ہوگی 8 جنوری وینسڈے کو اور اس میں بھی مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا امام حسن عسکری کا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اور اس کے بعد بھی نیاز کا انتظام ہے تو ان تاریخوں کو آپ نوٹ کر لو انشاءاللہ آج سے یہاں پہ امام حیدر صاحب روزانہ 8 ربیع الاول تک مجلس سے خطاب فرمائیں گے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ لوگوں سے یہ میں مومنین کے نام کچھ مومنین و مومنات مرحومین کے نام لے رہا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیں اور شہداء اور علماء دین کو سید نونہال مہدی محمد حسین سیدہ فروخ جہاں بیگم سیدہ گوہر آرا بیگم کیسر حسین انور حسین شاہ جہاں بیگم کشور آرا بیگم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اور یہ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی 5 دفعہ دعائے شفا کی تلاوت کریں گے جتنے بھی مریض ہیں مومنین مومنات اس میں خصوصاً عقیل قزل باش اور سونیا زہرا اور جاوید رضا اور جتنے بھی اس میں مریض ہیں انور زیدی ان سب کو اس میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں اور اس دعائے شفا کے صدقے میں ان سب کو جلد سے جلد صحت کلی اور عاجلی عطا کریں الہی آمین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر
المستر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمن کرام السلام علیکم. ٹھیک ہے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عظمت آل محمد میں باوال بلند صلوات پڑھیں محمد والے. آقا امام زمان کے ظہور کی تاجیل بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد والے. ایام عزا کا یہ آخری اشرہ ہے اور جو بھی ہم نے مولا کے ذکر کے حوالے سے اور ان کی عزا کے حوالے سے خدمات کی ہیں اسے خداوند عالم قبول کرے اور اس دنیا میں اس کے عوض میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے عزت و شرف کے، اور آخرت میں شفاعت قرار دے ہماری عزاداری ہمارے لیے. مولا کی رضا کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے.
انشاءاللہ گفتگو بہت سے عنوانات پہ رہے گی، لیکن آج تو 4 باتیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ خداوند عالم کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مذہب پہ رکھا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اور اگر قرآن کے سمجھنے میں مشکل ہو جائے تو مشکل کشا بھی ہمیں عطا فرمایا، تاکہ قرآن کو سمجھتے جاؤ، اور جہاں مشکل آئے قرآن میں کسی سمجھانے والے کا اس نے اہتمام کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ توجہ کریں اور تحقیق کریں تو شیعہ مذہب کے حوالے سے اور شیعہ نظریے کے حوالے سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں انہی واقعات کو، انہی تذکرے کو جگہ دی ہے جس کے پس منظر میں اہل بیت کی معرفت یا فضیلت ہو۔ اگر قرآن مجید قصہ گوئی کتاب ہے کہ نہیں، اس نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ نبی تو 1.25 لاکھ بھیجے اور تذکرہ کرے صرف 17 نبیوں کا، جس میں سے بعض نبیوں کا صرف اس نے نام لیا ہے۔ توجہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں تو 1.25 لاکھ نبیوں کا اگر وہ بایو ڈیٹا بیان کرتا تو قرآن سینکڑوں جلدوں میں چلا جاتا۔ ایسا نہیں کیا اس نے۔ جن نبیوں کا تذکرہ اس نے بیان کیا ہے بہت کثرت سے، وہ کثرت سے زیادہ ریپیٹیشن ہے۔ اگر جناب موسیٰ کے واقعے کو، جناب آدم کے واقعے کو، ابلیس کے واقعے کو، جناب ابراہیم کے واقعے کو، جناب یوسف کے واقعے کو نکال دیجئے ریپیٹیشن کو اور بہت سی چیزوں کو، تو قرآن سمٹ جائے گا۔ آپ توجہ کریں، ایک اہم کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک پڑھنے والوں کو میسج دے گی، پڑھنے والوں کو ایک پیغام دے گی۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ واقعے کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اللہ بات کو بار بار کہہ رہا ہے، اور کہنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ مجھے رٹ لو، مجھے پڑھ لو، نہیں، تنبیہ کرتا ہے۔ افلا یتدبرون فی القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا تفکرون فی القرآن، تم قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ 2 لفظ اس نے استعمال کیا ہے، فکر اور تدبر۔ توجہ فرمائیں، بہت اہم بات ہے یہ۔ فکر و تدبر میں کیا فرق ہے؟ جب انسان فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور جب سوال کا جواب پا جاتا ہے تو اسے تدبر کہتے ہیں۔ فکر اس لیے کرو کہ تمہارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو، جو تم سوئے ہوئے ہو، جو تمہارا ذہن متوجہ نہیں ہے، جو تمہارا ذہن اس کی طرف جا نہیں رہا ہے۔ جب تم فکر کرو گے اس کے اندر تو تمہارا ذہن جاگے گا، اور جاگنے کے بعد تمہاری فطرت ہے کہ تمہارے ذہنوں میں اس جاگنے کی بنا پر، اس انقلاب کی بنا پر جو تمہارے ذہن میں آیا ہے، تمہارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھیں گے۔ ان سوالوں کے جواب کی تلاش کا نام تدبر ہے، اور سوال اٹھنے کا نام فکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرا ایک طریقہ رہا ہے، بہرحال آپ حضرات کی محبت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک عشرہ ہو جاتا ہے دوسرے عشرے کے بیچ میں جو ہے وہ تھوڑی سی مزاج بنانے میں تو وقت لگتا ہے۔ میں باب الحوائج میں بھی پہلا عشرہ پڑھتا ہوں، دوسرا بھی پڑھتا ہوں، لیکن دوسرے عشرے میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان موضوعات پہ بحث کر دوں کہ جو عام طور سے ہر کی زبان پر ہوتا ہے لیکن حقیقت تک کوئی جاتا نہیں ہے۔ یہ 4-5-6 مجلسیں جو بھی ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کے سامنے کیا پیش ہوں، لیکن قرآن کے حوالے سے آپ محسوس کریں قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن مجید نبیوں کے قصے بیان کرنے کی کتاب اگر ہوتی، اور ایک نبی کا قصہ بیان کر رہا ہے، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یوسف کا، یونس کا، سلیمان کا، اور کا تو نہیں کر رہا ہے، تو سارے نبی خدا کے سامنے کھڑے نہ ہو جاتے اور کہتے پروردگار ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیوں؟ فطرت یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کا شادی کارڈ چھپوائیں، اپنے بیٹے کی شادی کریں، اور 4 بھائی میں 3 کا نام دیں اور 1 کا نہ دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو اس کو شکوہ تو ہوگا نا۔
نبیوں کو اتنی تو معرفت تھی کہ یہ قرآن جو کتاب آ رہی ہے قیامت تک جائے گی، قیامت تک تذکرہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو واقعہ خداوند عالم نے موسیٰ سے عیسیٰ سے، ایسا بھی نہیں کہ پوری ہسٹری بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ یہاں پیدا ہوئے، ایسے چلے، ابا تھے، اماں یہ تھے، یہ ایسا تو نہیں کر رہا ہے نا۔ چنندہ واقعات کو بیان کیوں کر رہا ہے؟ کیوں قرآن مجید میں ان واقعات کو رکھ رہا ہے؟ تاکہ تم فکر کرو اور اس کے پس منظر میں فضیلت اہل بیت پاؤ، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد معرفت پر ہے، دکھاوے پہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ معرفت پر ہے، اہل بیت کی معرفت مقصد خلقت ہے۔ اللہ کا اس کائنات کا بنانا اہل بیت کی معرفت ہے، معرفت اہل بیت پر سارا دار و مدار چل رہا ہے، ورنہ وہ کہتا اگر اپنی آخری حجت کو اٹھا لے تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن سے معرفت حاصل کرنی چاہیے، قرآن سے ایک لطف آنا چاہیے، قرآن سے ایک لذت آنی چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے، آپ دیکھیں اس کے معجزے ہونے کی ایک دلیل دے دوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بڑا الزام رہتا ہے کہ شیعہ حضرات دو لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتے، رسول کا تذکرہ نہیں کرتے اور قرآن کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جب ہم رسول و قرآن کا تذکرہ کریں تو کہتے ہیں جی علی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن کا تذکرہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے انقلاب ایران کے بعد حافظان قرآن کی اتنی تعداد ایران نے پیش کر دی ہے کہ انہیں بتا دیا کہ ہم ہی حافظان قرآن ہیں۔ اتنی کتابیں، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا میٹر آ گیا ہے کہ اب دنیا نہ کہ رٹ تو رٹ ہے، طوطے کو جو رٹا دیں وہ رٹتا رہتا ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا بات اس کا۔ تو قرآن پر کبھی ہمیں آپ کو سوچیں، قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اے رسول تم پر معجزہ بنا کے نازل کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے عام آدمی پوچھے کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے، اگر متکلمین کی بحث میں چلا جاؤں تو آپ سو جائیں گے اور میں پڑھتا رہوں گا۔ لیکن اگر کسی کو جواب دینا ہے، دیکھیے آج کل میں نے پیچھے بھی مجالس میں کہا تھا کہ میں اپنے مجالس میں وہ ٹاپک اٹھاتا ہوں جس کا کہیں نہ کہیں آپ کو یونیورسٹیز میں کہیں نہ کہیں کسی بحث میں سامنا کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ شیعہ ہونے کی حیثیت سے، اور میرے ایک ذمہ داری ہے، میں آپ کا خادم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، آپ کو ایسی باتیں بتا دوں کل آپ اگر کسی سے بحث کریں اور کسی سے آرگومنٹ ہو جائے تو آپ شرمندہ نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں آتا ہے۔ یہی مجلس پڑھنے کا مقصد بھی اور مجلس کا یہی حل بھی ہے۔ اب قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک سادی سی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی میٹر کو ایک بار پڑھنے کے بعد، دو بار پڑھنے کے بعد، تین بار پڑھنے کے بعد اوبنے لگتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر آپ مثال کے طور پر اپنے ملک کی مثال دیں، یہاں تو پیپر فری میں مل جاتا ہے، وہاں 2-4 روپے ملتا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی اہم نیوز ہے تو پیپر خریدے گا، دے گا نہیں آپ کو، پہلے کہے گا جی میں پڑھ لوں۔ ایک بار پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، 3 بار پڑھے گا، چوتھی بار اس پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوگا۔ چوتھی بار اسی پیپر پہ جو اتنی لایا ہے شوق سے، کیوں؟ اس سے کہ اب اس کی طبیعت اوب کیوں رہی ہے؟ اس سے کہ ہر بات پڑھ لی، ہر حرف کو پڑھ لیا، ہر چیز کا مطالعہ کر رہا، اب اس میں کچھ ہے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جسے پڑھا جائے۔ دنیا میں بہت سی کتاب آئے گی، دیکھیے آپ کا میں موڈ بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ تک وہ باتیں دنیا کی بہت سی کتابیں آئیں گی، بہت ٹاپ کلاس کے رائٹر نے کتاب لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس نے کہا آپ نے کتاب پڑھی؟ ہاں پڑھ لی میں نے۔ ایک بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 20 سال کے بعد کسی نے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ ہاں مولانا کتاب تو پڑھ لی، اس میں کچھ ہے نہیں، سب کچھ کہہ دیا گیا۔ اب اس کتاب کے پڑھنے کا جی نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کوئی نئی کتاب آ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی میٹر کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل اوب جاتا ہے۔ اسلام کی اتنی مخالفت ہونے کے باوجود کسی بندے نے آج تک 1400 سال میں یہ نہ کہا کہ قرآن بہت پرانا ہو گیا ہے، میٹر اب اس میں کچھ نہ رہا، اب اس کے مقابلے پر کوئی نئی کتاب آنی چاہیے۔ تو جب کہیں بھی کوئی ایک میٹر نہیں، ہر بار آپ دیکھیں جب بھی سورہ حمد پڑھیں گے، ایک مسلمان جو 15 سال میں بالغ ہوتا ہے صرف رمضان المبارک میں وہ قرآن پڑھے، نہ پڑھے ایسے، اور 60 سال کی زندگی جیے، 45 سال تک وہ 45 بار قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن نہیں کہتا کہ طبیعت اوب گئی ہے۔ روز آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، طبیعت اوبتی نہیں ہے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو فطرت کے خلاف ہو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے معجزے کو لفظ آیت سے استعمال کیا ہے۔ جو ایک عادت ہے ایک آیت ہے، جو نیچر سے چلے اسے عادت کہتے ہیں، جو نیچر کو توڑ دے اسے آیت کہتے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو نیچر سے چلے اسے عادت کہتے ہیں، جو نیچر کو توڑ دے اسے آیت کہتے ہیں، اسے اردو میں معجزہ کہتے ہیں۔ عادت اور آیت میں کیا فرق ہے؟ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، اسے عادت کہتے ہیں، اگر کوئی مغرب سے نکالے تو اسے آیت کہتے ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوب جائے عادت ہے، مغرب سے نکالا جائے بولیے نا آیت ہے۔ درخت کا اپنے مقام پہ کھڑا رہنا عادت ہے، جھک کر سلام کر دینا آیت ہے۔ جانور کی گفتگو نہ سمجھنا عادت ہے، جانور کی گفتگو سمجھا دینا آیت ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں شاید آپ کی تھکان دور ہو جائے گی، گھر میں دروازے سے جانا عادت ہے، دیوار کا در بنانا آیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید نیچر کے خلاف ہے۔ ہر 20 سال کے بعد ایک نئی تفسیر ہے، ہر 20 سال کے بعد ایک نیا میٹر ہے، ہر 20 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ اردو زبانیں، ترجمے کی زبانیں تبدیل ہوئی ہیں، قرآن کی زبان تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں غالب کے زمانے کی زبان، اس سے اوپر جائیں میر تقی میر کے زمانے کی زبان اٹھا کے آج اگر میر تقی میر کے زمانے کی اردو پڑھیے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب چونکہ فرمانل صاحب کا جو ترجمہ آیا ہے زمانہ 50-60 سال سے اوپر چلا گیا ہے، اب ان کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، چونکہ اب اردو چینج ہو گئی، انگلش بھی ایسی چینج ہوتی جا رہی ہے۔ جو پرانی انگلش تھی وہ آج بولی نہیں جا رہی ہے، جو پرانی زبانیں تھیں وہ آج، حتیٰ کہ عربی بھی چینج ہو گئی ہے، وہ الفاظ عربی میں آگے جو عربی کے نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو فطرت کیا ہے کہ زمانے کے تبدیل ہونے سے زبانیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لیکن آپ ذرا قرآن کا معجزہ دیکھیں، جو زبان رسول نے مکے میں 1400 سال پہلے بولی ہے وہ آج بھی اسی آن بان شان کے ساتھ باقی ہے۔ کوئی ایک حرف کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانا ہو گیا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، کوئی ایک حرف قرآن کا نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانا ہو گیا ہے، اب یہ استعمال نہیں ہوتا، اب یہ یوز نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کو یہی قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جب کاغذ میں قرآن، تحریر میں قرآن 1400 سال عمر کرنے کے باوجود جوان ہے۔ میں کیا گیا آپ کے سامنے؟ قرآن 1400 سال عمر کرنے کے باوجود جوان ہے، تو جو قرآن ناطق ہے کیا 1100 سال کی عمر میں جوان نہ ہوگا؟ جیتے رہیے اللہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن معجزہ ہے، 1400 سال عمر کرنے کے باوجود جوان ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ اس کے پرانے ہو گئے، الفاظ پرانے ہو گئے، لفظیں پرانی ہو گئیں، نہیں کہتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے درمیان میں خداوند عالم نے بہت اہم بنا کر بھیجا ہے۔ اسے رسول نے نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کتاب، اب لوگ کہتے ہیں آج کل ایک دور چلا ہے، ایک دشمن جو ہے نا بڑا ہوشیار ہے، 20 سال کسی چیز پہ بحث کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، 20 سال بعد چونکہ نسلیں تبدیل ہوتی پھر وہی بحث لے آتا ہے۔ ہم نے اپنے پلیٹ فارم بدلے، دشمن نے اپنا پلیٹ فارم نہیں بدلا ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم نے اسپیس دیا ہے۔ اب جی کسی زمانے میں مسلمان معاویہ کا نام نہیں لیتے تھے، تو آج معاویہ کو کھلم کھلا، ابھی 28 صفر کی بحث میں کھلم کھلا ایک مولوی نے کہا کہ امام حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ یہ اسپیس ہم نے دیا ہے، ہم نے نہیں سمجھایا دنیا کو کہ معاویہ کا کریکٹر کیا ہے۔ اس پر میں نے اسے لکھ کے بھیجا ہے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو بھی کہہ لو، امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، پہلے معاویہ کا کریکٹر بتاؤ، معاویہ کا رول بتاؤ۔ معاویہ کا رول کیا ہے؟ ہم نے اگر یہ معاویہ
خلفائے راشدین میں ایک خلیفہ کے مقابلے پر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ یہ بات کرنی چاہیے گا، یہ بات ہمارا رائٹ ہے، ہم بات کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی مانتا ہے، ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے. شیعوں کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شیعہ خلفائے راشدین جو صحابہ ہیں ان کو برا کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر خلفائے راشدین پہلے کے 3 خلفاء کو، ہم تو ایسے برا کسی کو نہیں کہتے، ہمارے مذہب میں برا کہنا ہے ہی نہیں ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. آپ فتوے ہمارے مراجع کو اٹھا کے دیکھ لیں، مراجع نے منع کیا ہے برا مت کہو، چونکہ برا کہنا ہماری شان نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے مولا نے کبھی کسی کو برا نہ کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. لعنت سنت خدا ہے، برائی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لعنت کرنا سنت خدا ہے، ہر اس پہ لعنت کرو جو اللہ کے مقابلے پر یا اس کے رسول کے مقابلے پر یا اہل بیت کے مقابلے پر آ جائے. آپ ٹھیک ہے، آپ جو کہیے شیعہ کافر ہیں، فاسق ہیں، جو بھی کہیں آپ کو مرضی ہے، لیکن آپ بتائیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات بہت عظیم ہے جو میں نے پہنچائی ہے. کافر کیوں شیعوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین کو برا کہتے ہیں. تو ہمارا تو قصور ہے کہ ہم خلفائے راشدین میں 3 خلیفہ کو برا کہتے ہیں، جبکہ ہم برا نہیں کہتے، ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کافر ہیں، اور جو ایک خلیفہ راشد کے مقابلے پر آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو جو قرآن ایک معجزہ ہے، ہم پر الزام ہے ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. قرآن چلا رہا ہے، اب یہ قرآن کسی بات کو کہتا ہے تو کامن نہیں ہے، یوں ہی نہ گزر جائیے یہاں کہہ دیا پڑھ لیا ہو گیا. نہیں، اگر اس طرح سے اس کو اتنی آسانی سے اگر قرآن کو سمجھانا ہوتا تو اس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں نہ کہتا. اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پر چند باتیں آپ ملاحظہ فرما لیں. فاقم وجہک للدین حنیفا. اے رسول، اس پر میں نے بہت ساری مجلسیں پڑھی ہیں، اگر کوئی 2-4 لوگ اس مجلس میں ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، تو تھوڑی سی مجلس ریپیٹ ہوگی. جب تک ریپیٹ نہیں ہوگی مجلس میں سمجھتا ہوں کہ کنیکشن نہیں ہو پائے گا، تو معاف کریں گے اگر کوئی ہماری بات ریپیٹ ہو رہی ہو، پھر سے بھی سن لیں گے. فاقم وجہک للدین حنیفا. اے رسول، اپنے رخ حیات کو، اپنی زندگی کو دین حنیف کے قیام میں لگا دو. اللہ اکبر. حکم کیا دے رہا ہے؟ دین کیا ہے؟ ایسے قانون. مولا سے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ کہ دین ہو تسلیم. دین تسلیم ہونے کا نام ہے، سرنڈر کرنے کا نام ہے. آپ نے اللہ کے سامنے اپنے کو تسلیم کر دیا، یعنی تسلیم کرنے کے بعد آپ کا اپنا کوئی نظریہ نہ بچا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کی اپنی کوئی فکر نہ بچی، چونکہ اگر آپ اس سے بلند ہوتے تو سرنڈر نہیں کرتے. یہ قانون کیوں بنا ہے؟ مولا سے پوچھا دین کیا ہے؟ کہ اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں تاکہ تمہیں حیوانوں سے فرق رکھا جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، حیوانوں سے انسان میں فرق رکھنے کے لیے اللہ نے قانون بنایا. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے. جانور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جانور ہم پر حلال ہے لیکن اس کے لیے کوئی حلال حرام نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جانور ہمارے لیے حرام ہے، جانور ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جانور کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے. بڑی اچھی سی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہیں گے، کسی کو سلام نہیں کریں گے، اکڑے رہیں گے تو ہم بہت اچھے انسان سمجھے جائیں گے. اسلام نے انسان کی فکر نہیں کی ہے، انسانیت کی فکر کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بہت عظیم بات میں نے کی ہے. اسلام نے انسان کی فکر نہیں کی ہے، انسانیت کی فکر کی ہے. کیوں؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ اگر اسلام انسان کی فکر کرتا تو لگزری لائف جینے کو اچھا سمجھتا، کامیابی سمجھتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے، لگزری لائف جینے کو کامیابی سمجھتا اسلام. لیکن نہیں، انسان کی فکر نہیں تھی، انسانیت کی فکر تھی. اسی لیے امیر المومنین بنا کر چٹائی پر بٹھلا رہا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، امیر المومنین بنا کے، غریب تھے نہیں، وہ ایسے امیر تھے کہ خدا نے انہیں امیر کہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے،
ایسے امیر تھے کہ خدا نے امیر کہا ہے، رسول نے امیر کہا ہے، امیر المومنین، مومنین کا امیر ہے۔ چٹائی پر کیوں بٹھلایا؟ انسانیت کی فکر تھی۔ دو میسج گیا۔ پہلا میسج یہ ہے، کل اگر ہمارا چاہنے والا غریب ہو جائے تو غربت کو ذلت نہ سمجھے۔ ذلت غربت نہیں ہے، ذلت ہم سے دوری ہے۔ آئے ہائے، ذلیل وہ ہے جو علی کو نہ رکھے اپنے پاس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جانوروں سے فرق رکھنے کے لیے واجب کیا چیزوں کو، جانوروں سے فرق رکھنے کے لیے حرام کیا چیزوں کو، جانوروں سے فرق رکھنے کے لیے مکروہ اور مباح کیا ہے، تاکہ انسان جانور جیسا نہ ہو جائے۔ جب تک انسان میں انسانیت بیدار رہے گی جانور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نہیں بولتے۔ یہ اسلام نے سب سے چھوٹی بات، کامن بات کر رہا ہوں جو آپ تک پہنچ جائے گی، اسلام نے سلام کا رواج کیوں رکھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سلام کا رواج کیوں رکھا؟ نہیں پہچانتے ہو، نہیں جانتے ہو، قوم قبیلے سے نہیں ہو، ہم زبان نہیں ہو، سلام کر لو۔ کیوں؟ مولا کہتے ہیں تم نے کبھی جانور قدوں میں جا کے دیکھا ہے؟ جانور اگر 10 سال بھی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے آپس میں بولتے نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، جانور 10 سال بھی کھڑا رہے گا، اگر 10 بھینسیں کھڑی ہیں، 10 گائے کھڑی ہیں، 10 بیل کھڑا ہے، جانور آپس میں 10 سال کھڑے رہیں گے، بولتے نہیں ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ انسان جانور جیسا نہ ہو جائے، لہذا کم سے کم ملو تو سلام کر لو تاکہ جانور نہ سمجھے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو بھی رول اسلام نے بنایا انسانیت کی فکر کی ہے، انسانیت کی فکر نہ کرتا۔ میں ایک دو بات ہو، انسانیت کی فکر نہ کرتا، انسان کی فکر نہیں کی ہے۔ تمہارا کپڑا کیسا ہے ڈزن میٹر، تمہارا مکان کیسا ہے کوئی فکر نہیں اسے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم دولت مند ہوگے، تم غریب ہوگے، اپنے گھر بلائیں گے تو برابر سے بلائیں گے۔ اب پرائم منسٹر کے گھر جائیے تو سوٹ خریدتے ہیں، شادی میں جائیے اگر شادی غریب کی ہے تو کپڑا غریب جیسا پہنیے گا۔ ہاں پہن لیتے ہیں پرانا والا، کوئی سیٹ کی شادی ہے تو ویسی کپڑا پہن جو امیر لوگ آئیں گے۔ آپ کو انسان کی فکر ہے، اس جسم کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اپنے گھر بلاتا ہے، کیسے بلاتا ہے؟ آدھے ننگے رہو، پیٹ کھلا رہے، ایسے آؤ جیسے بنجارہ آتا ہے، چپل اتار کے آؤ، وہ بھی قیمتی کپڑا نہیں پہننا، ریشم کا نہ ہو، ایسا کپڑا جو مزدور پہنتا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ اس کا مطلب اس سے انسان کی لگزریت کی فکر نہیں ہے۔ جو تمہارے اندر غرور اور تمہاری دولت سے تکبر آیا ہوا ہے، تم ایسا لباس پہن کر آؤ تاکہ تمہارا تکبر ٹوٹ جائے۔ تکبر ٹوٹتا ہے تو انسانیت بیدار ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسے انسان کی فکر نہیں ہے، کپڑا کیسا بھی ہو، چادر پھٹی ہوئی ہے، کوئی ایک بار ساتھ مولانا تشریف لیں، ایک بار ساتھ چادر میں پیوند لگا ہے۔ شہزادی سے زیادہ کوئی شرف والا پیدا ہوا ہے کائنات میں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے عوض میں محمد کو پیدا کیا ہے، اپنے حبیب ترین مخلوق کو اس کے عوض میں پیدا کیا ہے۔ کیوں چکیا پیسنے پر مجبور کیا؟ کیوں ہاتھوں میں چھالے پڑنے دیے؟ کیا ان کے پاس کچھ نہیں؟ جس کے مہر میں جنت بنائی ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، جس کے مہر میں جنت بنائی ہے۔ اسی لیے جوانہ جنت کا سردار فاطمہ کے فرزند کو بنایا، اپنے کو نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ میں اور علی جوان جنت کے سردار ہیں، کہا حسن اور حسین ہے، اس لیے کہ اس کی ماں کی مہر ہے وہ، اور مہر پر صرف بیٹوں کی میراث ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا کے دین میں، انسان کے بنائے ہوئے قانون میں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفرنس ہے، سب سے اہم ڈیفرنس یہی ہے کہ انسان کے لیے جب قانون بنا، انسان نے بنایا تو اس نے انسان کی فکر کی ہے، انسانیت کی نہیں۔
لیکن جب اسلام نے قانون بنایا تو اس نے انسانیت کی فکر کی ہے، ورنہ اگر انسانیت کی فکر نہ ہوتی تو کسی میں، مکے کے کسی قبیلے میں یہ دم تھی کہ رسول پہ پتھر مار دے؟ آپ ایک میئر پہ پتھر مار کے دیکھیے کیا حشر ہوتا آپ کا. اپنے پاکستان میں دروغہ کو ماریے، پولیس کا جو دروغہ کی اوقات نہیں ہوتی، اس کو ذرا آنکھیں دکھا کے دیکھ کے حشر کرتا ہے. چلیے معجزہ، اگر کوئی اپنے جیسا بشر بھی رسول کو مان رہا ہے، ہم تو بشر نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں نوری ذات ہے جو بشر کی شکل میں آئی ہے. اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، اشارہ کرے تو اشارہ کرتا تو یہ پتھر مارنے والے ختم نہ ہو جاتے. چلے نہیں مانتے. اگر عادی عام آدمی لے لیجئے نعوذ باللہ، تو ایسے قبیلے سے تعلق رہتا جس کا چچا ابو طالب ہے، جس کا دادا عبد المطلب ہے، جس کی تلواروں کا مزہ لوگ چکھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی خاندان کی ایک عظیم فرد پہ کوئی، وہ بھی قوم قبیلے کی اور معاشرے کی سب سے کمزور صنف، بوڑھی بھی اور عورت بھی، وہ رسول پہ پتھر مار سکتی تھی؟ میں کہاں پہنچا رہا ہوں آپ کو؟ مار سکتی تھی پتھر، لیکن کوڑا پھینکا، پتھر مارا، کوڑا بھی پھینکا. رسول نہ بولے. اللہ کی وجہ سے تو نہیں بولے، اللہ نے تو منع کیا کہ نہ بولو. کیوں نہیں؟ تم پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، پڑنے دو، وہ ابھی جانور ہے. میں چاہتا ہوں اے رسول کہ اس کی انسانیت بیدار ہو جائے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اس کی انسانیت بیدار ہو جائے. جس دن کوڑا نہ پڑا، رسول کہتے چلو بھائی آج فرصت مل گئی، اللہ کر کے چھوٹی تو جان. کھڑے ہو گئے، بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ اس کا مطلب میسج دینا چاہ رہے تھے. کیا وہ بیمار ہو گئی ہے؟ کہا بیمار ہو گئی ہے، بیمار کی عادت کرنی چاہیے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ایک جملے کی لڑائی پر ہم برسوں سلام نہیں کرتے جہاں کوڑا پھینکا گیا ہے. میں کیا کہہ گیا؟ ایک چھوٹی سی لڑائی پر برسوں ہم سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں. وہ کوڑا پھینکا ہے، کہتے چلو ٹھیک ہے، بد دعائی دیتے نہیں، عادت کرنا ہے. کیوں کوڑا پھینکنا کیوں بھول گئے؟ اب انسانیت کو بیدار کرنا ہے. مریض ہے، انسانیت کا فرض یہ ہے کہ عادت کرو، چاہے وہ کافرہ کیوں نہ ہو. مریض ہے. آئے ہائے، مریض ہے، عادت کو جاؤ. رسول نے کہا ہم عادت کرنا چاہتے ہیں. گھر کے اندر تشریف لے گئے، کہتی ہے بوڑھی ہے، وہ بھی عورت ہے. اس نے کہا اب آئے ہو جب میں بیمار پڑ گیا ہوں، اب مجھ سے بدلہ لینے آئے. رسول نے کہا بدلہ لینا ہوتا تو پہلے دن لے لیتے. تو کیوں آئے ہو؟ کہا سنا ہے تم بیمار ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کریں. میں کافرہ کی حیثیت سے دیکھنے نہیں آیا ہوں، بیمار کی حیثیت سے دیکھنے آیا ہوں. بیمار کی حیثیت سے دیکھنے آیا ہوں. کہا تم آئے ہو، تمہارے دین نے بھیجا ہے. پلٹ کے کہا ہمارا دین ہم سے جدا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا اگر تمہارا دین اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے دین کے بارے میں سمجھاؤ. مجھے جملہ کہنے دیجئے. رسول نے اپنے اس کردار سے اسے مسلمان بنایا. جملہ سن لیجئے. جب تک وہ بڑھیا عورت رسول کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی، کافرہ تھی. جس دن نبی سمجھ گئی، مسلمان ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں. انسان سے زیادہ انسانیت کا خیال ہے. اسی لیے خداوند عالم نے امپورٹنٹ جو چیز بنائی ہے دین میں، وہ کس کو رکھا؟ دین. بناتا کون ہے؟ اللہ. یہ قانون جو آپ کے سامنے ہے، حرام، واجب، مکروہ، مستحب، مباح، دین کے 5 قسمیں. کچھ واجب ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مکروہ ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ مباح ہے. اس کے علاوہ دین نہیں ہے. اگر اس میں کوئی داخل کرے 5 میں کوئی چھٹا لائے تو چھٹی چیز بدعت ہے. میں کہہ گیا آپ سے، 5 میں اگر کوئی 6 کا اضافہ کرنا چاہے تو بدعت ہے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جو نہ رسول کے زمانے میں حرام رہا ہو، نہ واجب رہا ہو، نہ اگر آپ کریں تو بدعت ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ 5 ستون ہے جو اللہ نے بنائے. اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا. رسول نے بنایا نہیں ہے، رسول کہا ہی سے رسول نے پہنچایا ہے. ذرا سی تھوڑی سی بہت عام سی بات ہے، چونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ ایسی ملی صاحب کے سامنے پڑھ دوں. عام سی بات ہے، بہت عام سی بات. اگر مسلمان سمجھے تو سمجھ جائے گا. اللہ قانون بناتا ہے، اس نے رسول کے ذریعے ہم تک قانون پہنچایا. جب تک اسے قانون پہنچانا رہا، جب تک وہ سمجھتا رہا کہ قانون پہنچنا چاہیے،
तब तक वो रसूल भेजता रहा। और जहां उसने देखा कि अब कानून पहुंचाने का काम खत्म हो गया, रिसालत को खत्म कर दिया। मैं क्या कह गया आपसे। उसके बाद अब तीसरा मरहला क्या था? कानून को बचाना और कानून पे अमल कराना। यह जिम्मेदारी इमाम को दे दिया। चूंकि दीन कयामत तक जाएगा, लिहाजा कानून का इस बचाने वाला भी कयामत तक जाए, कानून का समझाने वाला भी कयामत तक जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दीन तो रहे, कोई समझाने वाला ना हो। इस पोस्ट का नाम इस्लाम में इमाम रखा गया। मैं क्या कह गया आपसे, इमाम रखा गया। रसूल नबी खबर देने वाला, रसूल पहुंचाने वाला, इमाम बचाने वाला। मैं क्या कह गया। इब्राहिम ने इसीलिए तमन्नाए रिसालत नहीं किया था। यह नहीं कहा था कि मेरे जुर्रियत में रिसालत दे दे, इमाम दे दे। इससे इब्राहिम को पता था रिसालत एक मकाम पे खत्म हो जाएगी, इमामत कयामत तक जाएगी। समझ आ गया? एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। इमामत कयामत तक जाएगी। इमाम का काम है दीन का समझाना और दीन का बचाना। रसूल का काम है दीन पहुंचाना। लेकिन इस्लाम में अहम किरदार रसूल का है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्यों? हमने अल्लाह को रसूल के कहने पर माना है, देख के नहीं माना है। अल्लाह को देखा किसी मुसलमान ने? क्यों माना? अल्लाह है, दिखता नहीं है। ये तो नेचर के खिलाफ है। मौलाना है, दिखते नहीं है, तो दिखते क्यों नहीं? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, रसूल ने तो मुसलमानों को अल्लाह बताया, देखा किसी ने नहीं, माना सबने। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन चूंकि रसूल ने अल्लाह को पहचानवाया, अल्लाह कहता है हम एहसान का बदला एहसान देंगे। करेगा क्या? कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना सिर्फ काफी ना होगा जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहो। मैं क्या कह गया आपसे, सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने से काफी नहीं है, मुसलमान नहीं होते जब तक के रसूल की रिसालत की गवाही न दो। रसूल को किसने बचाया? मैं क्या कह गया आपसे, रसूल से कुफ्फार से रसूल को किसने बचाया? रसूल के मिशन को मजबूत किसने किया? तलवार उठा के रिसालत को किसने बचाया? अब रिसालत पर इस्लाम तो आ जाएगा, ईमान नहीं आएगा जब तक के अली वलीउल्लाह न कहोगे। आ जाए। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप देखें, चूंकि रसूल ने दीन बताया है, रसूल अहम शख्सियत है, रसूल के कहने पर हमने अली को माना है। अली को हमने डायरेक्ट नहीं माना, रसूल के कहने पर माना है। रसूल ने कहा, हमने मान लिया, सारे मुसलमान रसूल कहने पर मान रहे हैं। हैरानी तो देखिए जरा, ये दुश्मनी नहीं अली की तो और क्या है। हर वो चीज मुसलमान ने रसूल के कहने पर माना जिसे देखा नहीं है। मैं क्या कह गया आपसे, जीते रहिए जो पहुंच गया है, जिसे देखा नहीं है। रसूल ने कहा अल्लाह है, देखा नहीं मगर माना। रसूल ने कहा जन्नत है, देखा नहीं मगर माना। रसूल ने कहा हूरे हैं, देखा नहीं मगर माना। रसूल ने कहा गिलमान है, देखा नहीं मगर माना। रसूल ने कहा दोज़ख है, किसी ने देखा है, देखा नहीं मगर माना। किसके कहने पर माना?
رسول کے کہنے پر مانا. تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ جب مسلمان وہ تمام چیزیں جسے دیکھا نہیں ہے مگر مان رہا ہے رسول کے کہنے پر، اب اگر رسول کسی کو دکھا کے کہے یہ بچے ہماری قوم کے ہیں. جیتے رہو بیٹا. رسول جسے دکھا کے 1.25 لاکھ مجمع کو دکھا کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ مسلمان کیوں نہیں مانتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مسلمان ہر چیز رسول کے کہنے پہ مان رہا ہے جسے دیکھا نہیں ہے، اور کسی ذات کو 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے دکھا کے کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. چلو خلیفہ نہیں مانتے، مولا تو مان لو. مولا کیوں نہیں مانتے؟ مولا ہر کے نصیب میں نہیں ہے. میں دلیل دیتا ہوں، مولا ہر کے نصیب میں نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ اس سے کہ مولا کائنات جب پہلی جنگ بدر ہو رہی تھی اور کافرین نے اپنا بت دکھا کر کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تو علی نے کیا کہا تھا کافروں سے؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. جیتے رہیے. بیٹھ جائیں پھر آ رہے لینے. شکریہ یا علی. ذمہ دار شریعت کھڑا ہے، رسول کے سامنے علی نے کہا ہے. رسول کی موجودگی میں کیا کہا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. اللہ کو تو ہم نے سنا اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، انشاءاللہ ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، لیکن اللہ کو مولا سب سے پہلے کس نے کہا؟ نہیں ہے، میری بات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں. اللہ مولانا، اس سے پہلے اللہ کو کسی نے مولا نہیں کہا تھا. سب سے پہلے علی نے کہا اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے. اللہ نے کہا میں احسان کا بدلہ احسان دوں گا. اب قیامت تک مولا مجھے نہیں تجھے کہا جائے. اس بچے کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. جیتے رہو بیٹا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو. شاباش. اللہ مولانا ولا مولا لکم، مولا دیکھ کے 1.25 لاکھ مجمع میں دکھا کے کہا. تو رسول کے کہنے پر ہم نے سب مانا ہے، اور رسول اہم شخصیت ہے اسلام کی، ہے نا؟ کیوں؟ اب کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، ہم تو ڈائر اللہ 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 اللہ، ہر بات میں اللہ اللہ. اللہ آپ کے پاس آیا تھا؟ اللہ آیا تھا آپ کے پاس؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہر انسان کے لیے ایک ملک پیدا کرتا اور کہتا کہ میری بات ڈائریکٹ پہنچاؤ. یہ بہت عجیب سی بات ہے. ہو جاتا، مسئلہ ہی نہ ہوتا. رسول سے کہتا تم میرے دوست ہو، میرے حبیب ہو، بیٹھو ٹاٹ سے بریانی رانی کھاؤ. بیٹھیے رسول اللہ، آپ کو کیا زحمت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بھیجتا، جنگیں نہ کرواتا، زخمی نہ کرواتا، ڈائریکٹ ہر آدمی کے دل پہ لکھ دیتا اور ایک سچویشن رکھتا کہ پڑھتے جاؤ. تصور میں تمہاری آیتیں آتی تم پڑھتے جاتے. ڈائریکٹ آتا نا اللہ. رسول کو بھیجا کیوں؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے. مسلمان آخر اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں ہے
اس کا مطلب اللہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا پسند نہیں کرتا. اللہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ پسند نہیں کرتا. وہ رسول کے ذریعے آپ تک آیا ہے, جبکہ آ سکتا تھا, لیکن وہ چاہتا ہے رسول وسیلہ بنے. تو تم بھی پہلے رسول تک پہنچو. رسول تک بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے جب تک ان تک نہ پہنچے جس سے رسول راضی ہو. یا رسول اللہ کس سے راضی ہے؟ کہ فاطمہ تو بذۃ منی من رضاها فقد رضانی. جس نے فاطمہ کو راضی کیا وہ مجھ تک پہنچ گیا. جیتے رہو بیٹا, اللہ راضی ہو جائے. اللہ رسول کے ذریعے پہنچا. آپ رسول تک پہنچے کب؟ جب رسول راضی ہو جائے. اور میں کیا کہہ گیا آپ سے, جب تک رسول راضی نہ ہو. کس کے ذریعے راضی ہوگا؟ اس نے کہا ہمارے راضی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ تو بذۃ منی من رضاها فقد رضانی. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اللہ راضی جب ہوگا جب فاطمہ راضی ہو. تو مسلمان اللہ راضی کی دعا کرنے سے پہلے دیکھو فاطمہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والوں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والوں. آپ رسول کے راضی ہونے کو کوئی چھوٹی موٹی چیز سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ رسول کے راضی ہونے کا خیال کرتا ہے. اللہ رسول کے راضی ہونے کا خیال کرتا ہے. کب؟ جب کفار ستا رہے ہیں. مکہ کی آیت ہے, مکے میں سورہ والضحیٰ ہے. کفار ستا رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, ابتر کہہ رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول صبر کرو, اللہ تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا تاکہ تو راضی ہو جا. آئے پہنچ جائے میں کیا ہے. اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول ان سب چیزوں سے, ان بےہودگیوں سے اور ان کی بے شرمیوں سے رنجیدہ نہ ہو. ہم تمہیں ان قریب کچھ عطا کریں گے. ایک عین تو الف ہے عطا, ایک الف تے ہے عطا. اتو زکات, زکات عطا نہیں, عطا کرو. عطا اور عطا میں کیا فرق ہے؟ عطا 6 گھنٹے آپ نے کام کیے, $20 سے جوڑ کے اس نے $120 دے دیے, یہ ہے عطا الف سے. آپ نے 6 گھنٹے کام کیا, اس نے کہا جی 120 نہیں دیتے, لاؤ 150 دے دیتے. یہ $30 عطا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, جو حد سے زیادہ خوش ہو کے دینے والا دے دے اسے عطا کہتے ہیں. رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ عطا نہیں, عطا کریں گے. تمہیں کچھ ایسا تیرا رب عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جا. یہ مکے میں کہہ رہا ہے, مدینے میں نہیں. اب مکے میں اس نے کیا عطا کیا؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے, تو کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کوثر, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ بے وقوف کہتے ہیں جی چشمہ مراد ہے, وہ کوثر مراد ہے. آگے کی آیت کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھ. پروردگار تو روک رہا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا, کم پڑھو. کہتا ہے نماز پڑھ. مولا یہ نماز کیا ہے؟ وارث سے قرآن سے پوچھا نماز کیا ہے؟ کہا شکرانے کی نماز ہے. جو چیز عطا کر رہا ہے اس پہ شکر کر رہا ہے.
ونہر، اور خوشی میں گوشت کاٹ کے ان کو کھلا دے تاکہ یاد رہے کہ کچھ دیا گیا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، دعوت کا فلسفہ جانتے ہیں کیا ہے؟ دعوت جو کی جاتی برتھ ڈے پر، شادی پر، یہ ولیمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اسے یاد رہے، اچھا کھانا یاد رہے گا۔ سامین بھائی کے بیٹے کی برتھ ڈے میں بہت اچھا کھانا بنا تھا، تو سامین بھائی بھی یاد ہوں گے اور بیٹا بھی یاد ہوگا یا بیٹی بھی یاد ہوگی۔ نہیں، میری بات کو سیریس لیجئے تب آپ پہنچے گا۔ رسول کیا سے تمہیں ہم نے کوثر عطا کیا، نماز بھی پڑھ شکرانے کی، اور انہیں اونٹ نہر کر کے کھلا دے کہ جب تک ذائقہ رہے ان کے تصور میں فاطمہ کی عظمت رہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیری شان تو یہ ہے کہ کوثر دی جائے، وہ ابتر ہے۔ ابتر کا ترجمہ قرآن میں اٹھا کے پڑھیے، انہیں اولاد نہیں ملے گی۔ تو کوثر سے اور اولاد سے رابطہ کیا ہے؟ کیا کہہ گیا؟ کوثر سے اور اولاد سے رابطہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کوئی کثرت اولاد ہے، یعنی کوثر ایک ایسی ذات ہے جس کی اولاد اس زمین کے ہر چپے پر بھیجوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ سادات یوں ہی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اللہ سے رسول کا، یہ وعدہ ہے، کثرت ادا کریں گے، مارتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، مارتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، اور پوری دنیا کے ہر چپے چپے پر پہنچائیں گے۔ اگر یہ مارتے نہیں تو ہم پھیلتے نہیں، مدینے میں سمٹ کے رہ جاتے۔ میں کیا کہہ گیا؟ ان کا مارنا ہی تو کثرت کا سبب بنا ہے۔ مارتے نہیں تو کینیڈا آتے نہیں، اپنا ملک اچھا چھوڑ کے آتا کون؟ یہ مصلحت خدا ہے، تم مارتے جاؤ ہم پھیلاتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم کوثر عطا کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ دعا، سورہ یہ بھی مکی سورہ، یہ بھی مکی آیت، یہ بھی مکی آیت۔ مدینے میں کوثر عطا کیا، فصل لربک، چونکہ عطا کیا ہے لہذا شکر کر۔ فاطمہ وہ ہے جس کے عوض میں اللہ نبی سے کہتا ہے شکر ادا کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اتنی اہم شخصیت اگر رسول نہ ہوتی تو اس طرح قرآن میں وہ ناز برداری نہ کرتا۔ ہر موقع پر آپ دیکھیں، دعا کے موقع پر دعا تو اپنی مرضی سے مانگی جاتی ہے، کہ دعا میں بھی ابا سے پوچھتے ہیں کیا مانگے؟ پوچھتے ہیں کبھی آپ ابا سے کیا مانگے؟ نہیں پوچھتے نا۔ یہاں دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اور کل سے اسی سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا۔ کیوں؟ رسول کی شان یہ ہے، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے موسیٰ کو موسیٰ کہہ کے پکارا، یا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب، عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ کے پکارا، یحییٰ کو یحییٰ کہہ کے پکارا، سلیمان کو سلیمان کہہ کے پکارا، محمد کو محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ اللہ اکبر، اتنی بات بڑی، میں محمد کو محمد کہہ کے نہیں پکارا، نبی کہا، رسول کہا، عبد کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یاسین کہا، برہان کہا، آیت کہا، محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول، اس لیے کہ محمد کی ذات رسالت سے کبھی جدا نہیں ہے۔ دعا بھی اپنی مرضی سے رسول نے نہیں مانگی ہے۔ دو دعائیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، موسیٰ کی دعا اور رسول کی دعا۔ موسیٰ کیا کہتے ہیں؟
اللہ کہتا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بغاوت کی ہے. معجزہ ہاتھ میں دیا ہوا تھا، پھر بھی موسیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. پوری دعا پڑھی ہے. پروردگارا رب اشرح لي صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. 4 فٹ کا کر دے، اور 4 فٹ کا کر دے. نہیں، دشمن جب آئے اور تانا دیں تو ان کے تانے پہ صبر و تحمل کا اختیار دے دے. ہائے ہائے. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری. اور یہ فرعون کی طرف بھیج رہا ہے تو ذرا امر کو آسان کر دے، سہولتیں فراہم کر دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے قرار دے وزیر، من اہلی، میرے خاندان کا. ہارون اخی، اس کا نام ہارون ہے، میرا بھائی بھی ہے. میں کیا کہہ گیا؟ جب تم نے وزیر کہہ دیا، میرا بھائی ہے، میرے خاندان سے، تو بنا لو. ہارون تم کو میں نے اپنا وزیر بنا لیا، اللہ قبول کر لے. بھائی جب عطا پتا سارا ایڈریس وغیرہ دے دیا تو بنا لیتے. میں کیا کہہ گیا؟ یہ کیوں کہہ رہا کہ وَاجْعَلْ لِي، قرار دے دے. قرآن مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے نبی کو اپنا وزیر بنانے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ بنائے. آئے ہائے، اللہ جب تک نہ بنائے موسیٰ بنا نہیں سکتے. کہہ سکتے ہیں مسلمانوں نے یہ نہ کہا کہ موسیٰ خاندان پرستی کیوں کر رہے ہیں. یہاں ابو طالب نے مانگا تک نہیں ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے بارہ دیا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہیں جناب ابو طالب کو آپ نے دیکھا کہ کبھی دعا کی ہو پروردگار ایک ہی دے دے؟ ابراہیم نے دعا کر لی. میں کیا کہہ گیا؟ ابراہیم نے دعا کر لی کہ مجھے امام دے دے. موسیٰ نے طلب کر لیا کہ وزیر بنا دے. علی کے باپ نے نہیں کہا، نہ کہنے پر بارہ دیا ہے. کہہ دیتا تو کیا کرتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو جب موسیٰ کی دعا قرآن میں جا کے سورہ آراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، یہ آیتیں ہیں، 2-3 جگہ آیت آئی ہے. آپ دیکھیں گے تو قال موسیٰ، بس بڑی باریکی اس قرآن کی سمجھ لیں. موسیٰ نے کہا کہ میرے لیے وزیر قرار دے دے، یعنی موسیٰ اپنی مرضی سے مانگ رہا ہے. اور جب رسول کی بات ہوتا ہے قل، رسول کہو. تھک گئے ہیں تو میں مجلس کو ختم کر دوں، میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. قل، اے رسول کہو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ میرے لیے قرار دے اپنے پاس سے کیا؟ طاقتور مددگار. اے رسول کہو. رسول کہہ نہیں رہا ہے، موسیٰ کہہ رہا ہے، اپنی مرضی شامل ہے. قل، اے رسول کہو. تو مسلمانوں کو ہوش کیوں نہیں آتا؟ جو رسول اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتا وہ اہرے غیرے کو داماد کیسے بنائے؟ جو رسول اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتا وہ اپنی مرضی سے داماد بنائے گا؟ یا رسول اللہ یہ رشتہ ہمیں اختیار نہیں ہے. کمال ہے، آپ ہی نے شریعت بنی، آپ ہی کہتے اختیار نہیں ہے. یا رسول اللہ فلاں سے رشتہ ہمیں اختیار نہیں ہے، آپ ہی نے شریعت بنائی ہے کہ باپ کا بیٹی پر پورا اختیار ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں آپ سے، آخری بات ہے. باپ کا بیٹی پر حق ہوتا ہے، باپ سے کہتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے، کچھ اور کہہ دیجئے. یہ کیا کہ میرا اختیار نہیں، اللہ جانے. تو رسول شاید پلٹ کے کہیں گے بیٹی بنانا میرا کام ہے، معصومہ بنانا میرا کام نہیں ہے.
بیٹی میں نے بنائی ہے، میری بیٹی ہے، معصومہ ہم نے نہیں بنایا۔ اب اللہ نے چونکہ معصومہ بنایا ہے، وہی کسی معصوم کا رشتہ بھیجے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دین میں بنیادی کریکٹر، بنیادی کردار، جس نے اللہ کو بھی پہچانوایا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانوایا، اللہ کے اختیارات کو پہچانوایا، اور جس نے اہل بیت کو بھی پہچانوایا۔ رسول کی بنا پہ تو صحابہ کا احترام ہے، رسول کے صحابی، رسول کی بیویاں، رسول کے اہل بیت، رشتہ رسول سے ہے۔ رسول سے رشتہ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنوں کو نہ مانتے۔ تبھی تو تھوڑا سا اتنی جنایت اور اتنے گناہ کے بعد بھی رعایت کرتا ہے، اس لیے کہ رسول سے رشتہ ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، یہ جو تھوڑا سا ہماری رواداری ہے رسول کی بنا پر ہے۔ ہم نے رسول کے کہنے پر علی کو رسول کے بعد خلیفہ مانا ہے۔ ایک بات اور آئی ہے تو کہہ جاتا ہوں، رسول کے بعد بلا فصل علی کو خلیفہ ہم نے شیعوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، رسول کے کہنے پر مانا ہے۔ 140 کتاب اہل سنت کی موجود ہے، جس میں روایت ذوالشیرہ کی لکھی ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ جو میرے اسلام کی نصرت کرے گا، کیا کہا تھا، وہ خلیفتی من بعدی، میری زندگی میں نہیں، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا جو اسلام کی نصرت کرے گا۔ علی 3 بار کھڑے ہوئے، ایک بار کھڑے ہوئے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا کسی کا من ہو، پھر علی کھڑے ہوئے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ارادہ کر رہا ہو، تم جلدی سے کھڑے ہو گئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار کھڑے ہوئے، پوچھا یہ بچہ کھڑا ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، میرے قبیلے سے ہے، تم میں کوئی ہے جو میری نصرت کرے تاکہ میں علی کو بٹھلا دوں؟ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس نے میرے اسلام کی نصرت کی، وہ خلیفتی من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا، میرے بعد ہوگا، جب تک میں ہوں یہ خلیفہ میرے بعد ہوگا، جب تک میں ہوں میرا بھائی ہے خلیفہ میرے بعد۔ 3 بار علی کو بٹھلایا، جملہ کہہ دیتا ہوں خطابت کا، 3 بار علی کو بٹھلایا، بیٹھ جاؤ، کسی میں ہو سکتا ہے حوصلہ ہو، کسی میں ہو سکتا ہے شرمندگی سے نہ کھڑے ہو رہے ہوں، یا ارادہ کرنے میں سمجھنے میں دیر ہو گئی ہو، تو میں یہی مسلمانوں سے کہتا ہوں، جب رسول خلافت بانٹ رہے تھے تو کوئی کھڑا نہ ہوا، اور جب خلافت بانٹ چکے تو دعوے داری کیسی؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب خلافت بانٹ رہے تھے تو کھڑے ہو جاتے، خدا کی قسم کھڑے ہو جاتے، اور رسول کہہ دیتے تو میں مانتا خلیفہ۔ ہم رسول کی بنا پہ مان رہے ہیں۔ ہم شیعوں کا ایک اصول ہے، ایسے مسلمان سمجھیں، رسول نے جسے اپنے کاندھے پر بٹھلایا اسے اپنے دل میں بٹھلاؤ، اور رسول نے جسے اپنی بزم سے اٹھایا اسے اپنے دل سے نکالو۔ ہم رسول کے محتاج ہیں، ہم رسول کی امت ہیں، رسول کہیں گے مانیں گے۔ خلیفت من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ ہے، اور 3-5 آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ کو رسول کی بات پہ اعتبار نہیں، ہمیں تو اعتبار ہے۔ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ جو نصرت کرے، حلق سے نہ اترے۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ ہاں وہ کہا تو تھا، لیکن علی بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، دیکھیں بین السطور ہے مناظرہ، بچے تھے، اور اتنے ہی کم سن تھے کہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ان کو، نعوذ باللہ، کھجور کھاتے تھے اور گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے تھے۔ نہیں، گٹھلی پھینکنی چاہیے نا، تو بچے تھے، گٹھلی اتنے چھوٹے تھے، کھجور کھا رہے تھے، گٹھلی جیب میں رکھ لے رہے تھے۔ میں نے مولا سے پوچھا، مولا وہ بچہ کہہ رہا ہے لیکن ہم تو آپ کو امام مانتے ہیں، یہ گٹھلی کیوں رکھی تھی؟ کہا جب رسول باہر نکلتے نا
تو بچے پتھر مارتے تھے. رسول کے چچا جو ہیں جناب ابو طالب جا کہتے تھے کیوں پتھر مارتے ہیں؟ بچوں کی بات ہے. کیا بچوں کی آپس کی بات ہے, بچوں کو سمجھا دیں گے. بچوں کے ذریعے رسول کو ستا رہے تھے. ایک دن ابو طالب نے اپنا بچہ رسول کے ساتھ بھیج دیا. ادھر سے جب پتھر کنکریاں آنے لگی نا, وہی کھجور کی گٹھلیاں جو رکھی تھیں نکال کے مارنا شروع. کسی کا ہاتھ کٹ گیا, کسی کا پاؤں کٹ گیا. بھلا کھجور کی گٹھلیوں سے پاؤں کٹ جاتا ہے؟ کہا کھجور کی گٹھلیاں دیکھو مار کون رہا ہے, ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ اکبر. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. چونکہ نصرت کا وعدہ کیا کر رہا تھا, سپاہی تھا رسول کا, لہذا اسلحہ ضروری تھا, لہذا کھجور کی گٹھلیاں جیب میں رکھ رہا تھا. تو علماء کہتے ہیں, شبلی نعمانی کا جواب یہ دیا علماء نے کہ بھائی ٹھیک ہے بچپن میں کر لیا تھا, شب ہجرہ جب بستر پر سونے کا معاملہ تو کہتے ہیں رسول اللہ یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا وعدہ, آج ہم اپنے وعدے سے ہٹ جاتے ہیں. احد میں جب سارے بھاگ گئے اور رسول کے 600 سپاہیوں سے علی کو اکیلے لڑنا پڑا, علی زخمی بھی ہوئے اس میں, تب کہتے ہیں رسول اللہ بہت ہو گیا, ہم تو سمجھتے تھے چھوٹا موٹا کام ہوگا, کہیں تو وڈرا کر لیتے. اگر علی نعوذ باللہ وڈرا کر لیتے تو رسول کے بعد خلیفہ نہ ہوتے. اس کا مطلب جب تک رسول زندہ رہے علی نے اسلام کی بھی نصرت کی, علی نے رسول کی بھی نصرت کی. اگر آپ میں اسلام کی نصرت کا اتنا ہی شوق تھا تو خیبر ہی اکھاڑ لائے ہوتے, کم سے کم ایک خیبر ہی اکھاڑ کے لے آئے ہوتے کہ چلو بھائی ایک کام کر دیا. خیبر تک تو اکھڑا نہیں, خلافت کے دعوے دار کیسے ہیں؟ تو رسول کے کہنے پر ہم شیعہ اثنا عشری, رسول کے کہنے پر علی کو رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ شریعت رسول کی ہے, اسلام رسول نے پہنچایا. رسول نے کہا ھذا حسین فعرفوہ, یہ حسین اسے پہچانو. حسین منی وانا من الحسین, حسین میرا مجھ سے, میں حسین سے ہوں. من احب حسین احبنی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. رسول کے کہنے پر حسین سے محبت کرتے. امام حسین کے مصیبت کو جب جبریل نے بیان کیا, ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جبریل نے کہا یہ بچہ آپ کا کربلا میں قتل کیا جائے گا, اور رسول اللہ روئے. ہم رسول کی سیرت پہ چلتے ہیں, رونا بدعت نہیں, سنت رسول ہے, شریعت. رسول روئے, ترمذی شریف میں لکھا ہے رسول روئے حسین کی مصیبت سن کے. اس کا حسین کی مصیبت سن کے رونا سیرت رسول ہے. چونکہ باپ نے رسول سے وعدہ کیا تھا نصرت کروں گا, نصرت کروں گا, اور ایسی نصرت. ایک مقام پر حسین بھی ٹھہر گئے, بہت بڑا صابر تھا, ٹھہر گئے حسین. کیسے ٹھہر گئے؟ اللہ اکبر. بیٹا تمہارے بابا نے اسلام کی نصرت کا وعدہ کیا ہے, تم بھی کرو گے؟ ہاں 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 نانا میں بھی کروں گا. کیا کرنا ہوگا؟ کہا بیٹا کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ہوگا. نانا برداشت. بیٹا یہ جوان بیٹا مارا جائے گا 18 سال. نانا برداشت. بیٹا بھائی عباس مارا جائے گا. نانا برداشت. بیٹا علی اصغر سپرد خاک کرو گے اپنے ہاتھوں سے. بیٹا سکینہ پیاسی ہوگی. نانا برداشت. وعدہ کرتے رہے حسین. نانا برداشت, نانا برداشت. اب جیسی رسول نے کہا بیٹا حسین زینب بے پردہ ہوگی, ہاتھ جوڑ. نانا یہ برداشت, نانا یہ برداشت نہیں. بس حسین بس یہیں تک ہے, یہاں رک جاؤ. یہ ذمہ داری تمہارے فرزند کو دوں گا میں. تمہارے فرزند کو سید سجاد کا کلیجہ تھا, جیسے دیار بدیار اپنی پھپھی, اپنی ماں, اپنی بہنوں کو بلوائے عام میں. پردے دار عورت کا بلوائے عام میں آنا ایک شہادت ہے, ایک شہادت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ایسی پردہ دار کہ جس کا نام لوگ نہیں لیتے تھے, بس روایت سنیے اور التماس دعا, نام نہیں لیتے تھے, نام. جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا, بہت سے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے, بہت سے لوگوں کو پتا نہیں تھا.
ہائے رے مظلومی اہل بیت، جیسے سادات کے بچے دیار بدیار پھرے ہیں نا، شاید کسی کا خاندان ایسے تباہ نہیں ہوگا جس طرح سے حسین کا خاندان تباہ ہوا ہے۔ دیکھا، جب تک آپ دیکھیں جناب سکینہ جب تک کربلا میں تھی پانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جیسی پوچھا پھوپھی اماں کوفہ ہے؟ ہاں بیٹا کوفہ ہے۔ پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے، سکینہ نے کوفے میں پانی کا مطالبہ کیا۔ آپ سوچیں یتیم بھائی کی بیٹی ہے، ساقی کوثر کی لاڈلی سے پانی مانگ رہی ہے، زینب نے سر کو جھکا لیا، سکینہ کا کوئی جواب نہ دیا۔ تماشائیوں میں ایک مومنہ تھی، اس نے دیکھا وہ بچی بار بار پانی مانگ رہی، پہچانتی نہیں تھی کون ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اس قیدی کو پانی پلا دینا، اور پانی پلانے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کی دعا قبول ہوتی، ایک دعا اپنے حق میں کرانا، ایک دعا میرے حق میں کرانا۔ اولاد والوں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا مصیبتیں آئی ہیں، اللہ اکبر۔ بس وہ بچی پانی لے کر آئی، بی بی کے پاس آئی، کہا بی بی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بی بی پانی پینے کے بعد ایک میرے حق میں دعا کرنا، ایک میری ماں کے حق میں دعا کرنا۔ سکینہ سے جناب زینب نے کہا بی بی تم حسین کی بیٹی ہو، پہلے سوال کا جواب دو، پہلے سائل کی ضرورت کو پورا کرو پھر پانی پینا۔ بچی تھی لیکن جب غیرت کی بات آئی تو صبر کر لیا۔ کہا پہلے تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا تم دعا کرو کہ جیسے خدا نے تمہیں یتیم اور اسیر کیا ہے۔ ہاں یہ جملہ نہ سنتی سکینہ، ایسے خدا ہمیں اسیر نہ کرے۔ حسین کی بیٹی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیرے حسین کی بیٹی کہہ رہی ہے جیسے مجھے یتیم اور اسیر کیا ایسے ایسے یتیم اور اسیر نہ کر۔ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ میری ماں کے حق میں دعا کر دے۔ میری ماں مدینہ جانا چاہتی ہے، جو زیارتوں سے واپس آئے ہیں ان سے پوچھئے کیا بے چینی تھی، زیارت پہ جانے کی کیا بے چینی تھی، کیا مدینہ جانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ جیسے مدینہ کا نام آیا جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہیں مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہ اس سوال کا جواب میری ماں دیں گی۔ اس نے ماں کو آواز دیا، ماں نیچے آئی، پوچھا کیا پوچھتی؟ کہا یہ قیدین پوچھتی ہیں کہ مدینہ جا کے کیا کرو گی۔ آگے بڑھ کے پوچھتے آپ نے کیا پوچھا؟ کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینہ میں میرا حسین رہتا، میرا مولا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا حسین سے ملنے کی خواہش ہے؟ ہاں ہاں میں حسین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کہا اور حسین کے ساتھ کون رہتا ہے؟ غیرت دارو، غیرت مندو بیٹھے ہو، جملہ سن لو تڑپ جاؤ گے۔ حسین کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ بلبر کہا شہزادیاں رہتی ہیں، شہزادیاں رہتی ہیں۔ بلبر بی بی نے آگے بڑھ کے پوچھا ان شہزادیوں کے کچھ نام ہیں؟ ان شہزادیوں کچھ نام ہے؟ مومنہ نے کہا ہمیں تم سے گفتگو نہیں کرنا ہے، تم اپنی بچی کو پانی پلا دو، ہمیں تم سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ کہا پوچھا کیوں؟ کہا تم بھرے بازار میں شہزادیوں کے نام پوچھ رہی ہو۔ ارے شہزادی ایسی نہیں ہے جس کا نام بھرے بازار میں لیا جائے۔ بالوں کو ہٹا دیا، اے ام حبیبہ، ارے میں زینب، حسین مارا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ایام عزا کا آخری ہفتہ ہے پروردگارہ، جب تک ہماری مغفرت نہ کر، جب تک ہم کو قبول نہ کر، پروردگارہ آخری محرم قرار نہ دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو بھی ہم نے عزاداری کی اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کی گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں اہل بیت کے چاہنے والے پیدا کر، نوحہ خان مرثیہ خان عزادار پیدا کر، عالم اور ذاکر پیدا کر، ہماری نسلوں میں ولایت علی کو برقرار فرما، حاضرین کی نسلوں میں ولایت علی کو برقرار فرما، زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں، شیعہ حیدر کرار، ماتم داران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ
جو لوگ حسینیہ کی خدمت کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو لوگ زیارات اور حج کر کے واپس ہیں پروردگار ان کی زیارات اور حج کو قبول فرما، جو زیارت پہ گئے انہیں سلامتی کے ساتھ واپس فرما، جو زیارتوں پہ نہیں گئے پروردگار انہیں توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما، پروردگار ہماری نسلوں میں زیارت حسین و زائر حسین پیدا کر، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ کل سے میں ٹھیک 9 بجے ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ آپ حضرات 9 بجے آ جائیں، آخری عشرہ ہے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو پہنچاؤں گا۔ ماتم حسین۔ شاہ حسین، یا 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 حسین۔ زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر، زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر، ارے تاراج ہوا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر میں آئی ہوں لٹ کر، زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر، وہ گرم زمینوں محمد کے وہ لاشیں ہے میرے بچے، ہے میرے بچے، ہے میرے بچے، اللہ کسی ماں کو دکھا نہ وہ منظر میں آئی ہوں لٹ کر، زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر، ایک شب کی دلہن نے یہ سہا صدمے جاں کا، مارا گیا نوشا، مارا گیا نوشا، قاسم کے لیے روتی رہی بیوہ شبر میں آئی ہوں لٹ کر، زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر، سوتا ہے ترائی میں کٹا ہوئے بازو، دل پر نہیں قابو، دل پر نہیں قابو، دل پر نہیں قابو، وہ شیر سا بھائی میرا عباس دلاور میں آئی ہوں لٹ کر، زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر، 18 برس کا میری تا گھر کا اجالا، آغوش کا پالا، آغوش کا پالا،
متن نبی زادیوں پر رحم نہ کھایا خیموں کو جلایا خیموں کو جلایا خیموں کو جلایا جلتا ہوا چھوڑائی ہوں گہوارِ اصغر میں آئی ہوں لٹ کر زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر بابا کو بلاتی رہی رو رو کے سکینہ یا شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ زندہ میں قضا کر گئی شبیر کی دختر میں آئی ہوں لٹ کر زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر ساحر یہی کہہ کے تڑپتی رہی زینب روتی رہی زینب روتی رہی زینب روتی رہی زینب روحا تھا یہی ثانیہ صحرا کی زبان پر میں آئی ہوں لٹ کر زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولا يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى